بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے آغوش کا جو پورا کمپلیکس ہے جس میں آغوش گرامر سکول ہے، AGS منہاج کالج آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، MCMT آغوش اکیڈمی ہے، اور پھر تحفیظ القرآن ہے اور دیگر جو اس سے متعلقہ سرگرمیاں ہیں ان سے آگاہی دی مجھے۔ بہت کمپریہنسو اور اچھی بریفنگ، میری معلومات میں اضافہ ہوا یا میری معلومات اپ ڈیٹ ہو گئیں، اور الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق سے خاص طور پہ یہ ٹیم جو ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں اور اس کمپلیکس کے MD ہیں ڈاکٹر ساجد شہزاد صاحب، ان کی قیادت میں میں امید کرتا ہوں کہ کامیابی اور کامرانی کے سارے مرحلے آپ طے کریں گے، اور پھر ہمارے کرنل مبشر صاحب جو ڈائریکٹر ہیں، ہیڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی، ان کی دلچسپی اور بھرپور تجربہ، کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، یہ بھی انشاءاللہ، پھر ان کی اہلیہ ہیں جو وائس پرنسپل صاحبہ ہیں، یہ الحمدللہ بڑی صدق اور اخلاص سے جس کام پہ لگے ہیں، میں امید کرتا ہوں ہم اپنی منزل پائیں گے اور اسے اور کامیابیاں اور ترقیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ عباس نقشبندی ہیں اور جو پرنسپل ہیں وہ عمران ظفر بٹ صاحب ہیں، میڈم روبانہ مبشر صاحبہ سمیت یہ پوری ایک ٹیم ہے۔ تو مجھے الحمدللہ تعالی بہت اطمینان ہوا ہے کہ انسٹیٹیوشن اور یہ کمپلیکس اچھے ہاتھوں میں ہے، اور یقیناً وہ نتائج حاصل ہوں گے جو اس کے قیام کے بنیادی مقاصد ہیں۔ ثانیاً، آپ کو اب سارا معلوم ہے، کسی بھی قوم کی، سوسائٹی کی بقا بھی اور اس کی ترقی بھی ہمیشہ علم پر منحصر ہوتی۔ تعلیم و تربیت کے ذریعے حصول علم اور فروغ علم کا ایک ماحول میسر آتا ہے۔ تنظیمیں، جماعتیں اگر اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم کو فروغ دینا، زیادہ سے زیادہ بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو، سوسائٹی کے افراد کو، فیملیز کو علم مہیا کرنا، شعور مہیا کرنا، اور انہیں سوسائٹی کا کارآمد فرد بنانا۔ تحریک منہاج القرآن کا کریکٹر اس فیلڈ میں یونیک ہے۔ یہ کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کرتی ہیں، پبلک سیکٹر میں بھی یہی کام ہوتا ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جہاں سے ہم لوگ اور آپ لوگ خود پڑھے ہیں پوری لائف۔ 18 سال کا عرصہ کم و بیش، 19 سال کا عرصہ آپ نے لگایا، میں نے لگایا، ہم میں سے ہر کوئی لگاتا ہے ایٹ لیسٹ انسٹیٹیوشنز میں۔ تو پبلک سیکٹر میں بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کام کا بڑا پھیلاؤ ہے۔ ریلیجیس انسٹیٹیوشن بھی ہیں مدارس کی اور دارالعلوم کی شکل میں، وہ بھی آف کورس یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری پوزیشن یونیک بھی ہے اور ہمارے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل بھی بہت بڑا ہے۔ یونیک اس لیے ہے کہ ہم کمبائن کر رہے ہیں ماڈرن ایجوکیشن کو ریلیجیس کلاسیکل ایجوکیشن کے ساتھ، اور کوشش کر رہے ہیں کہ سیکولر ایجوکیشن کے جو تقاضے وہ بھی پورے ہوں اور اسپریچول ایجوکیشن کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ پریزنٹ لائف کے لیے بھی ہم بچوں کو تیار کریں اور لائف ایئر آفٹر کے لیے بھی بچوں کو تیار کریں، یعنی زندگیوں میں دنیا اور آخرت دونوں کی جو کامیابیوں کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، مگر باہر تو ہیں جڑی ہوئی۔
ایک قدیم زمانہ تھا، سینچریز قبل، 1000 سال 1200 سال قبل، تو ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے گریک نالج اور گریک فلسفی اور گریک سائنس کا دور زوال پذیر ہو گیا تھا گریجولی. اس سے پہلے ایجپشین پیریڈ تھا، زوال ہو گیا تھا. یہ تہذیبیں ابھرتی ہیں، ایک عرصہ اس کے بعد ڈکلائن آتا ہے. یہ پروسیس ہیں، پھر ان کی ہیڈ کوارٹرز شفٹ ہوتے رہتے ہیں فرام پلیس ٹو پلیس. اس سے قابل بیبیلونین پیریڈ تھا، اس سے پہلے میسوپوٹیمیا، بیبیلونین پیریڈ، بابل نینوا کی تہذیب تھی. اس سے اوپر کا زمانہ ان نون ہے، وہ پری ہسٹورک پیریڈ ہے. وہ پیریڈ پھر معلوم نہیں ہے. مگر پھر گریک جو آخری زمانہ آیا، پھر بیزنٹینین پیریڈ آیا، تو پھر ایک گیپ آ گیا، ڈیکلائن ہوا. وہ ڈیکلائن ویسٹرن ورلڈ میں 1000 سال تک چلا ڈیکلائن. اور پھر 17 سینچری 18 سینچری میں جا کے پھر وہ تمام سائنسز، ماڈرن وہ علوم پھر ریوائیو ہوئے ہیں، ری اسٹرکچر ہوئے ہیں، ان کے اندر پھر ایک تازہ جان آئی ہے. آلموسٹ 800 سال سے لے کر 1000 سال کا جو عرصہ ہے، یہ اگر علم کی ہسٹری کو، نالج، فلسفی، سائنس، ٹیکنالوجی، اس کی ہسٹری کو اگر گریک سے لے کے ویسٹ یورپ تک، اگر ویسٹرن یورپ کی تک اس کو جوڑیں، ملائیں، تو اس ہسٹری کی جو لائن ہے یا ہیریٹیج ہے اس ڈائریکشن میں، اس میں 800 900 1000 سال کا گیپ ہے، جس کو ویسٹرن ہسٹورینز، ویسٹرن رائٹرز اور ویسٹرن اسکالرز ڈارک ایجز کہتے ہیں. 1000 years آف ڈارک ایجز. وہ ان کی تاریخ کا یہ پیریڈ ڈارک تھا، ڈیکلائن کا پیریڈ تھا. تو ریوائیول سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. مگر وہ ڈارک ایجز ہمارے لیے نہیں ہیں، یہی وہ 1000 سال کا پیریڈ ہے جس میں دنیا انسانیت کو اسلام نے روشنی دی ہے. تو ایک طرف، اور پھر اسلام کی دی ہوئی روشنی ایکچولی گریس کی ٹرانسفر نہیں ہوئی، وہ ایک کمبینیشن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، گریک سائنس، نالج، فلسفی، ٹیکنالوجی اس کا پرانا اور پھر یہ دراصل درمیان کے پیریڈ کو 500-600 سال تو اسلام نے سنبھالا ہے. تو وہ اسلام کے ذخیرے سے، علم کے، سائنس اور شعور کے ذخیرے اور کاوشوں سے پھر یہ یورپ میں منتقل ہوا ہے. تو یہ دوبارہ نئے سرے سے ایک ڈیولپمنٹس کا ایک فاؤنڈیشنل سٹون رکھا گیا ہے. اور اس ڈکلائن کے پیریڈ کے بعد جو ریوائیول ہوا ہے وہ اسلامک سائنسز میں، اسلامک فلسفی میں، اسلامک ٹیکنالوجی میں، اسلامک فلسفی میں، اسلامک لٹریچر میں، اسلامک آرکیٹیکچر میں، اسلام کے تمام علوم میں. وہ اب اسلامک لگاتے جائیں تو ساری سائنسز اسلام نے ریوائیو کی ہیں. وہ آج سے 1200 سال قبل کا زمانہ تھا جب یہ ریوائیول شروع ہو گیا ہے، آج سے 12 سینچریز پہلے. اور ان کے نام میں نے پچھلے دنوں ڈاکٹرز کی نشست کی ہوئی تھی، یہ ویمن لیگ نے، ان کا جو ہمارا MSM کا جو بیٹیوں کا ہمارا فورم ہے، پلیٹ فارم، انہوں نے ارینج کیا تھا. کوئی اراؤنڈ 800 ڈاکٹرز اور پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز تھے، اور میڈیکل کالجز کے یا یونیورسٹیز کے بعض وائس چانسلر ایک آدھ تھے، پھر ان کے پروفیسر تھے، پھر میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے. تو بیٹیاں تھیں، زیادہ تر خواتین انوالو تھیں، پھر جینٹس بھی تھے. تو میں نے ان کو تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. اور ویسے اس کے اوپر میری الگ سے ٹاکس ہے، پیورلی 2 2 2.5 3 3 گھنٹے کی فوکس ٹاکس بھی ہیں. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس وقت بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ جب زمانہ تھا اس میں سیکولر اور اسپریچول میں ڈویژن نہیں تھی. اصل میں تھیم یہ دینا چاہتا تھا، باقی تو ہسٹوریکل چیزیں ہیں. وہ میری کتاب ہے، اگر آپ کو ذوق ہو پڑھنے کا،
جو مقدمہ ہے سیرت الرسول، 12-14 والیومز کی تو کتاب ہے نا میری سیرت الرسول، بڑی کتاب ہے، اس کا جو مقدمہ ہے پریفیس وہ 2 والیومز پر ہے، 2 والیومز پر. تو اس کو یہ خاص طور پہ ڈاکٹر ساجد شہزاد صاحب کے لیے، کرنل مبشر صاحب اور ایسے احباب کے لیے، باقی ٹیچرز کے لیے بھی ہے. تو وہ 2 والیومز میں مقدمہ، اس میں سائنٹیفک ایسپیکٹس کو سارا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں لکھا ہے میں نے. مقصود یہ ہے کہ پہلے وقت میں سیکولر اور اسپریچول کی ڈویژن نہیں تھی. باڈی کی ریکوائرمنٹس اور سول اینڈ اسپرٹ کی ریکوائرمنٹس ایک ہی جگہ سے، ایک ہی نصاب سے، ایک ہی انسٹیٹیوشن میں، ایک ہی ایٹموسفیئر میں پوری ہوتی تھی. پھر ایک سرٹن سٹیج پر جب طلبہ اور طالبات پہنچتے اور اسٹوڈنٹس پہنچتے، ریسرچرز پہنچتے، تو پھر اسپیشلائزیشن کا پیریڈ شروع ہو گیا. یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے جیسے آج ہوتا ہے. آج جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو جب ہائی اسکول لیول تک ایک ہی کریکولم ہوتا ہے، نصاب میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، آلموسٹ ایک ہی کریکولم پڑھتے ہیں. پھر جب وہ ہائی اسکول کے آخری سالوں میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیولز آتے ہیں. ویسٹرن ورلڈ میں بہت سی جگہوں پر ہائی اسکولز آتے ہیں جو 13 سال کی ساری اسکولنگ ہائی اسکول میں، اور پھر وہاں سے سیدھا یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں بیچلر ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں ہائی اسکول کا اینڈ ہو یا کالج کا لیول ہو، یہاں آ کے اسپیشلائزیشن شروع ہوتی ہے. اور پھر آپ جب ماسٹرز میں جاتے ہیں تو اور سکڑ جاتے ہیں، پھر اور اسپیشلائز کر لیتے ہیں. ماسٹرز کے اوپر کے لیول پہ اسپیشلائزیشن اور نیرو ہوتی جاتی ہے، ڈیپتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، ڈیپتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، کوالٹی اور ڈیپتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اسکوپ اس کا بالکل فوکس ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح وہاں ایک ہی انسٹیٹیوشن میں، اور یہاں اب وہ جب برٹش رول رہا ایک زمانہ 200-250 سال رہا مسلم ورلڈ میں، اور باقی کنٹریز میں تو خیر ایک اپنا طریق تھا. یا انہوں نے پوری ایجوکیشن کو 2 ٹوٹلی ڈفرینٹ، بلکہ ان اے وے یو کین سے کانٹراڈکٹری یا کانفلکٹنگ یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیا علم کو، ایجوکیشن کو. سیکولر ایجوکیشن کے لیے ٹوٹلی الگ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کر دیے. اس سے پہلے انسٹیٹیوشن ایک ہوتا تھا، ڈپارٹمنٹس تھے، سلیبس ایک ہوتا تھا ایک سرٹن لیول تک، پھر اس کے بعد اور وہ ریکوائرمنٹ ساری پوری ہو چکی ہوتی تھی. اس کے بعد جس نے بھی جس اسپیشلائزیشن میں جانا ہے پھر اس کے لیے الگ الگ وہ راستے تھے اسٹڈی کے. یہاں انہوں نے بیسیکلی بگننگ سے لے کر اینڈ تک 2 الگ سیپریٹ اینٹیٹیز بنا دی. سیکولر ایجوکیشن الگ ہو گئی، اس کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کا نام دے دیا. ریلیجس یا اسپریچول ایجوکیشن، اسپریچول تو میں اسٹل ان اے وے کہوں گا، ان اے وے نہیں کہوں گا کہ ریلیجس ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن بھی پتہ نہیں اسپریچول ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو بہر صورت وہ ریلیجس ایجوکیشن کو سیپریٹ کر دیا کلاسیکل سبجیکٹس کے ساتھ. اب ان کو پوری دنیا سے کٹ آف کر دیا. تو ان کو اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سورج ایسٹ سے طلوع ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ویسٹ میں غروب ہونے کا معنی کیا ہے. ان کو کچھ بھی نہیں پتا، پریزنٹ لائف کا کچھ پتہ نہیں. لائف کیسے پروگرس کرتی ہے، اس کا سوسائٹی سے کیا تعلق ہے، ہیومن سائنسز کیا ہیں، سوشل سائنسز کیا ہیں، تقاضے کس طرح چینج ہوتے ہیں، ان کو چینج کرتے ہوئے پھر ری اپلائی کس طرح کرتے ہیں، کچھ نہیں پتا ان کو سرے سے. وہ نصاب پڑھتے ہیں جو آج سے آخری جو کوڈیفیکیشن ہوئی تھی اس نصاب کی اور اس نصاب کو فائنلائز کیا گیا تھا وہ 300 سال پہلے تھا، جس کو جامعہ نظامیہ کہتے ہیں. ملا نظام الدین فرنگی محلی لکھنؤ کے تھے. تو 300 سال پہلے وہ آخری فرد تھے جنہوں نے اس نصاب کو آخری شکل دی تھی. اور اس سے قبل امام غزالی کا زمانہ، وہ جو ایک پرائم منسٹر تھا عباسڈ کیلیفیٹ میں، تو جب جامعہ نظامیہ بنائی تھی بغداد میں، تو اس سے جامعہ نظامیہ کے نام سے اس نصاب کو، کریکولم کو درس نظامی کہتے ہیں، جس کے وائس چانسلر امام غزالی تھے. اس کی وجہ سے درس نظامی نام پڑا. اتفاق یہ ہوا کہ کوئی 800 سال، 700 یا 600-700 سال بعد تھوڑا تھوڑا گریجولی اس وقت امینڈمنٹس ہوتی رہتی تھی. یہ جیسے جیسے حالات بدلتے، بکس چینج ہوتی، سلیبس چینج ہوتے، نئے سبجیکٹس ایڈ ہوتے،
کچھ کم کیا جاتا تو پھر وہ ریوائیو کرتے رہتے تھے تاکہ ہیومن لائف کی جو ایجوکیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں جو جیسے جیسے چینجز آئے تو اڈیپٹیبلٹی کرتے رہتے تھے. ایک پروسیس تھا, اس میں اڈیپٹیبلٹی تھی, اس میں ایکسپینشن کی گنجائش تھی, ابزارب کرتے تھے, چینجز کرتے تھے, اس میں اکارڈنگلی جو بھی ضرورت وہ چلتا رہتا تھا. پھر یہ آج سے 300 سال قبل جو آخری نصاب ریلیجیس بنا ان کے نام بھی اتفاقاً ملا نظام الدین تھا, وہ درس نظامی رہا ان کے نام سے. اور اس کے بعد 300 سال میں دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی, مگر ریلیجیس سائیڈ پر یہ دور چکے پھر برٹش رول کا آ گیا, 250 سال یہ رہے. انہوں نے اس میں امینڈمنٹس نہیں ہونے دی, چینجز نہیں آنے دی, بس ان کو ایک جامد نصاب پہ جیسے پتھر اور جیسے لوہا جامد ہے اس جامد نصاب پہ فکس کر دیا. اس کے اندر جو ایوولوشنری اور ڈیولپمنٹل سپرٹ تھی جو ہر وقت اور زمانے کے ساتھ ایک ارتقا رہے, ایوولوشن رہے, وہ ختم روک دیا. اور وہ ایوولوشن سیکولر ایجوکیشن کی طرف قائم رکھ دیا. اسکولوں کے نصاب اب کہیں بہتر ڈیولپمنٹ ہو یا ناقص ہو, اس کے ذمہ دار گورنمنٹس یا سوسائٹیز یا سسٹمز خود ہوتے ہیں, مگر ادھر ایوولوشن ساری اور ڈیولپمنٹل پروسیجر ادھر دے دیے اسکول کالج یونیورسٹی میں. اس سے انجینئرنگ بھی آگے ڈیولپ ہوئی, میڈیکل سائنسز ہوئے, پھر کالجز بنے, الغرض سارا کچھ جو آپ دیکھتے ہیں ادھر وہ پروسیس جاری کر دیا, ادھر اس کو بند کر دیا. ایک ہی یونٹ تھا پورا جس کو سپلٹ کر کے 2 یونٹ میں بدلا اور دونوں پر ایک جیسا پرنسپل اپلائی نہیں کیا. ایک کو ایوولوشن کے اندر پورے چانسز دے دیے اور اس کی ماحول مہیا کر دیا اور گورنمنٹ کے انڈر کر دیا تاکہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے. ایک کو پورے 300-350 سال سے ٹوٹلی کٹ آف کر کے, لائف کے ارتقاء سے کٹ آف کر کے, تو اس کو جامد سٹیٹک کر دیا. وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن بن گئے. سو وہ آج بھی نکاح طلاق اور نماز جائز نہ جائز وہی مسائل پڑھتے ہیں جس کا پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس نصاب کا کوئی تعلق نہیں رہا. وہ بالکل ایک الگ مخلوق لگتے ہیں جو کئی صدیوں پہلے شاید کسی سیارے سے گر کے تو زمین پر آ گئی تھی. وہ جیسے اس سیارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس طرح کی مخلوق ہے. ان کی بولی الگ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہے, ان کا کلاس الگ ہے, ان کے نصاب الگ ہیں, ان کا ماحول ٹوٹلی الگ ہو گیا. وہ زندگی کی ارتقاء پذیر حقیقتوں سے ان کو کٹ آف کر دیا. اب جب کٹ آف ہو گیا تو اس کے ذہن اسی طرح ریجڈ بن گئے. اب اس ریجڈ مائنڈ کے ساتھ جب وہ آج ہمارے سامنے 2 گروپ آ گئے تو وہ ایک دوسرے کے بہت دور ہیں. وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو بھی اسیس نہیں کر سکتے, انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. آج ہم تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ پہلا انسٹیٹیوشن قائم کیا میں نے 1981 میں آغاز کیا, جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے نام سے. پہلا پاکستان کی تاریخ میں, یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اس پورے خطے میں, اس کو فی بیسڈ میں نے بنایا. اور سارا کچھ ہر چیز خیرات کے ساتھ نہ دیں کہ تعلیم کو لوگ ارزاں لیں, اور کوئی پرواہ نہ کریں کہ ہر چیز مفت ملتی ہے تو فیل ہونے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اس کی بجائے جو کنسیپٹ ہے اس پر قائم کیا. پھر نصاب نیا وضع کیا. میرے پاس اس وقت کے بہت علماء آئے جو آج زندہ نہیں ہیں. اس وقت کے بہت سکولرز علماء جو نامور تھے, آج کے زمانے کے علماء سے بدر جہاں بہتر لوگ تھے. وہ میرے پاس بڑی محبت کرتے تھے. بہت چل کے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, دین تو ہم تیل اور صابن اور جوتا اور کپڑا بھی اپنی جیب سے ہم دیتے ہیں, تب بچے دین نہیں پڑھتے, تو فیس دے کے دین کون پڑھے گا. یہ ان کا پہلا آرگیومنٹ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ہم تو زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں اور کھانا پینا تیل صابن بھی مدرسہ سے ملتا ہے ٹوٹلی, تو تب بھی شوق سے دین نہیں پڑھتے. اور وہ کلاس پیدا ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. پیسے دے کے کون دین پڑھے گا اور کون سے پیرنٹس اور خاندان پڑھائیں گے. خیر میں سن کے چپ کر جاتا تھا. میں نے کہا یہ ماڈل چلے گا انشاءاللہ, کامیاب ہوگا. اور میں مزید نہیں کرتا تھا تاکہ وہ یہ فیل نہ کریں کہ ہمارے سسٹم کے اوپر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. دوسرا ان کا نقطہ نظر تھا کہ نصاب آپ چینج کر رہے ہیں تو بڑا ری ایکشن آئے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, وہ ری ایکشن آنے دیں. میں لوگوں کے بند ذہن کھولنا چاہتا ہوں, اس میں ارتقاء چاہتا ہوں, اس میں ڈیولپمنٹ چاہتا ہوں, ایوولوشن چاہتا ہوں, تاکہ لوگ سائنسز بھی پڑھیں, ماڈرن سوشل سائنسز پڑھیں, ہیومن سائنسز پڑھیں, میڈیکل سائنسز پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں. میں جوڑنا چاہتا ہوں ٹوٹے ہوئے 2 اکائیوں کو ممکنہ حد تک جتنا پاسبل ہے.
ان کو قریب لا کے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ ایسے لوگ پیدا ہوں ہماری تاریخ کے لوگوں کی طرح، جن میں ظاہر و باطن اور ماڈرن اور اینشنٹ دونوں کو شعور ہو، اور باڈی اور اسپرٹ دونوں کے ایڈریس ہوں مسائل، اور ایک اچھے اخلاقی روحانی ذہن رکھنے والے انسان پیدا ہوں، اور وہ سوسائٹی میں ایک اچھے مسلمان صالح ڈاکٹر بنے، اچھے مسلمان اور صالح انجینئر بنے، اچھے مسلمان اور صالح سائنٹسٹ بنے، اچھے مسلمان اور یعنی اچھے اخلاق کردار والے ہیومن بینگز بنے، اور وہ جرنیل بنے یا جو بھی بنے ان کے اندر انسانیت، اسلامیت اور روحانیت کا بھی اس کے اندر ہو، اور وہ ان کو ایک احساس ہو، ایک کریکٹر ملے ان کو جس میں کتاب و سنت کی تعلیمات بھی جھلکیں، ماڈرنٹی بھی ہو، ماڈرن ورلڈ کپ کے اندر فٹ بھی ہو سکیں، اس ایٹماسفیئر انوائرمنٹ میں بھی کامیاب ہوں، تو یعنی وہ جدید بھی ہوں، وہ قدیم بھی ہوں، ان کی روح میں باطن میں قدیم جو نور ہے اللہ اللہ کے رسول کی تعلیم کا وہ بھی چمک رہا ہو، اور جدید زمانے کی ریکوائرمنٹ میں بھی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ کرتے کرتے تو وہ یہ ایک اٹیمپٹ کیا ہے کہ ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں جہاں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اسکول کالج یونیورسٹی سیکولر ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں تو دین ایک اجنبی چیز ہے ان کے لیے، اور دن بدن بڑھتا گیا ہے۔ جو زمانہ ہماری طالب علمی کا تھا وہ پھر اور دنیا تھی، آج تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی اجنبی سیارے میں آ گئے ہیں، یعنی اتنی آگے بڑھ گئی ہے دنیا، چینج ہو گئی۔ تو وہ یعنی یہ چیز بھی پاسبل ہو جائے اور وہ موجودہ تقاضوں کو بھی پورا کریں، تو اس طریقے سے ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو اس خلیج کو ختم کریں اور ایک یونٹ بنے اپنے کردار میں، فہم میں، ذہن میں، عمل میں، صالحیت میں، اچھی سوچ دے سکیں سوسائٹی میں۔ اس انداز کی تعلیم کو ایکچولی اس کنسپٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے ایسے معاشرے میں جہاں ایسا ماڈل ہی کوئی نہیں تھا پہلے کہ جس کو دیکھ کے آدمی فالو کرے۔ یہ کریٹ کیا دوبارہ صدیوں کے بعد ری جنریٹ کیا، ریکریٹ کیا صدیوں کے بعد، اور پھر تقاضے پھر اس ماڈل کو برقرار رکھنا، اور جہاں دوسرے ماڈلز ایسے ہوں کہ جہاں تیز رفتاری سے ماڈرن جو سیکولر ماڈل بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہوں، اور آپ کمبائن کر کے دو ماڈل چل رہے ہوں، پھر ان کو کمپیٹیٹو ایٹماسفیئر میں بھی کامیاب کرنا، کمپیٹیٹو بھی بنانا، کامیاب بھی بنانا، بہت چیلنجز ہیں اس میں، وسائل کے چیلنجز ہیں۔ پھر کلاس جو ہے غریب کلاس آتی ہے، لوور مڈل کلاس آتی ہے، وہ بہت اونچے وسائل نہیں ہوتے کہ فیس سٹرکچر اونچا نہیں لے جا سکتے، جب اونچا نہیں لے جا سکتے تو بہت اعلیٰ معیار کے ٹیچرز ہائر نہیں کر سکتے، ان کی سیلریز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جو وسائل فیس کے ذریعے آئیں گے تو یونیورسٹی انسٹیٹیوشن، آغوش آپ کے انسٹیٹیوشن تبھی اس قابل ہوں گے کہ ہائر کر سکیں بہت اعلیٰ پیکج والے ٹیچرز۔ وہ جو بہت اعلیٰ لائیں گے ان کے پیکج اتنے زیادہ ہوں گے، پیکج تب ہم دے سکیں گے کہ فی کے ذریعے انکم زیادہ اتنی آ رہی ہوگی۔ تو جب اگر آپ وہ اس پیکج کے لیے بڑا ہائر سٹرکچر فیس کا رکھ دیں تو اس کا مطلب ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، پور کلاس نگلیکٹ ہو گئی۔ ہم تو جن بچوں کے ماں باپ ہی نہیں ہیں ان کو بھی کیٹر فور کر رہے ہیں، ان کو لے رہے ہیں، غریبوں کو لے رہے ہیں۔ ہم جس پر فوکس کر رہے ہیں وہ طبقہ بھی مڈل کلاس اور اس کے نیچے جاتا ہے، جو نگلیکٹڈ ہیں، جو اگنور ہو گئے ہیں، جن کو کوئی اپنی ترجیح میں اوپر لانے والا۔ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تجارت بن گئے ہیں، انہوں نے اس سے ارننگ کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے۔ جس انسٹیٹیوشن نے پیسہ کمانا ہو یا جس نظام نے پیسہ کمانا ہو وہ غریب کو کیوں فیسلٹی دے گا؟ وہ غریب کے بچے کو، لوور کلاس کے بچوں کو، مڈل کلاس جو فیس نہیں ان کو کیوں فوکس کرے گا؟ وہ تو ایڈمیشن ہی نہیں لے سکتا وہاں۔ تو ہمارا بذات خود سب سے بڑا چیلنج تو شروع یہیں سے ہو جاتا ہے کہ جہاں سے پیسہ آنا ہے ہم اس کو فوکس نہیں کر سکتے، ہم ان کو کر رہے ہیں جو محروم ہیں، ہر لحاظ سے محروم ہیں۔ جب ان کو کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ہماری لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں۔ ان لیمیٹیشنز میں رہ کے سروائیو کرنا، اور صرف سروائیو نہ کرنا بلکہ وکٹری اور کامیابی کی طرف جانا، یہ سارے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں، اور جتنے چیلنجز ہیں اتنا بڑا جہاد ہے۔ تو میری دانش میں علم کے جہاد سے بڑا روئے زمین پر انسانی تاریخ میں کوئی جہاد نہیں ہے۔ سب جہاد پیچھے ہیں، سب سے اونچا جہاد جہاد بالعلم ہے۔ اسی میں تقوی، اسی میں نیکی، اسی میں ایمان، اسی میں کریکٹر۔ جس جہاد کے ذریعے لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ ہو، ایک اچھا انسان تعمیر کیا جائے، تشکیل دیا جائے، اچھا انسان
اس سے اچھا خاندان، اس سے اچھا معاشرہ بنے، اس سے بڑا جہاد کائنات میں کوئی نہیں۔ انبیاء انسان سازی کے لیے آتے ہیں، اور انسان سازی کا عمل وہ علم اور شعور کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم نے اس راستے کو اپنایا ہے، مشکل ضرور ہے، مگر اللہ پاک کی مدد سے کامیابی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اب یہ امانت آپ کے سپرد ہے، آپ جیسے احباب کی ایک ٹیم ہے، تو آپ اس کو اپنی منزل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، چاہتا ہوں، ایک پرانا نام ہے، یہ نہیں بنا رہے ہیں کہ علی گڑھ، جب یعنی پاکستان کے قیام میں علی گڑھ کے علیگز کا یا وہاں کے پڑے ہوئے لوگوں کا ایک تھاٹ میں، اس جد و جہد میں ایک حصہ تھا، تو جیسے ایک سمبولک انسٹیٹیوشن کے طور پہ نام لیا جاتا تھا اس وقت میں دراصل اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس سمبل کی بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اس قوم کو کم سے کم 100 علی گڑھ دینا، یا آپ کہہ لیں 100 منہاج یونیورسٹیز دینا۔ آج کے زمانے کی بات کریں، آج کے زمانے میں یہ علی گڑھ ہے ہمارا، وہ جو فکر بھی دے، آئیڈیالوجی بھی دے، کمٹمنٹ بھی دے، لائلٹی بھی دے، موریلٹی بھی دے، کریکٹر بھی دے، انٹیگریٹی بھی دے، سارا کچھ دے، اور ایڈوانسمنٹ اور ماڈرنٹی بھی دے۔ ان چیزوں کو جمع کرنا، میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پر امید ہوں کہ آپ کے ذریعے کامیابیاں نصیب ہوگی اور خیر ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں میں ایم ڈی صاحب کو، ڈاکٹر ساجد شہزاد صاحب کو، کرنل مبشر صاحب کو، اور میڈم رومانہ مبشر صاحبہ کو، عمران ظفر بٹ صاحب کو، اور باس نقشبندی صاحب کو، اور دیگر تمام ٹیچرز کو، تحفیظ القرآن کے اساتذہ کو، گرامر اسکول کے تمام سٹاف کو، اور جو کالج آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہے ان کے احباب کو، اور آغوش اور تحفیظ القرآن کے لوگوں کو، اور پورے سٹاف کو، اور طلبہ کو۔ اللہ پاک آپ کو برکت اور کامیابی دے، سرخرو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔